اچھا سر، اب آخری کویشچن میں آپ سے پوچھوں گی اور میں اسے اپنے پروگرام میں بھی شامل کروں گی کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک خاتون تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا اور سب نے منع کیا لیکن وہ پھر بھی اس کی بات سننے کے لیے گئے. اور اسی طرح سے ہمارا مذہب جس طرح سے اتنی سختی نہیں کرتا جتنا کہ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے. آج کل ہر چیز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے ہیں، بلکہ کفر کے فتوے لگتے ہیں. اب ہمارا مذہب جو ہے وہ تو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایج آف پیوبرٹی کو اگر کوئی لڑکی اٹین کر لیتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے. ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ پیرنٹس کی مرضی کو بھی شامل کرے، لیکن اگر ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہمیشہ پیرنٹس ہی سچے ہوتے ہیں. کبھی پیرنٹس بھی غلط ہو سکتے ہیں، بچے بھی صحیح ہو سکتے ہیں. اب وہ میرا کیس والا جو سین ہوا، اس میں آپ نے بھی اپنی ایک دفعہ رائے دی لیکن لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا. میں نے اس پہ بات کی، لوگوں نے مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں کیونکہ صحیح طرف کھڑی ہوں. مطلب یہ کہ اب پیرنٹس ہیں، ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے ان کو بتایا کہ جی میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پیرنٹس نے کہا ہے کہ جی ہم یہاں کسی صورت نہیں کریں گے، تو میں مار دیں گے. اب لڑکی کے آگے ایک آپشن آ گئی کہ جی یا تو میں نے مرنا ہے یا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے ایک غلط قدم اٹھایا کہ وہ اپنے گھر سے آ گئی. اس نے ایک غلط راستہ اختیار کیا، لیکن اس نے ایک جائز کام کیا، یعنی کہ اس نے نکاح کیا. لیکن اس کے پیرنٹس نے ہر جگہ پہ کنٹروورسی یہ بنائی کہ انہوں نے کہا کہ جی بولو کہ گینگ ہے، بولو کہ جی یہ لڑکی کو خدا نہ خواستہ ایران اور عراق میں، افغانستان میں ادھر ادھر اسمگل کرنے لگے تھے. یہ باتیں تو ٹوٹل جھوٹ تھیں. میں نے اس لڑکی کا انٹرویو کیا، اس میں بھی اس نے مجھے یہ کہا. اس لڑکی کی آن ریکارڈ 9 سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا نکاح توڑوا کے، اس کی طلاق کروا کے اس کو واپس اس کے پیرنٹس کے پاس بھیجنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس کی مرضی شامل نہیں تھی. کیا کہیں گے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ اور میں سوری اس میں ایک بات ایڈ کروں گی. میں نے آپ سے اس لیے یہ کویشچن کیا ہے کہ جب آپ نے اس کا بڑا متوازن اور بڑا اچھا آنسر دیا تھا اپنے پروگرام میں، وہ پروگرام بھی میں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد لوگ صحیح بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ ہر صورت آج بھی اس گینگ تھیوری پہ کام کر رہے ہیں. میں بہت سی چیزیں اپنی اس عمر میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ حج کاروبار ہو سکتا ہے، عمرہ کاروبار ہو سکتا ہے. میں نہیں سوچ سکتا، بالکل، لیکن وہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. بالکل. اور کیا سیکولر کے پاس ہے؟ نہیں، مذہبی طبقے کے پاس. بالکل. میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا. میں بہت سی چیزیں نہیں سوچ سکتا جو کہ اس دنیا میں وجود میں آئی ہیں. میں یہ نہیں سوچ سکتا کبھی بھی کہ کوئی لبیک یا رسول اللہ کو اللہ کے اس نبی کے اس نعرے کو مذہب کے خلاف یا سیاست کے لیے استعمال، میں نہیں سوچ سکتا کبھی بھی. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ نے نبی کا نام لیا تو پھر آپ کسی کے اوپر نہ نظر کر سکتے ہیں، نہ کسی کا راستہ روک سکتے ہیں. لیکن ایسا ہو رہا ہے نا، اس لیے میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے اس ملک کے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مائیں بہت محبت کرنے والی ہیں اور باپ بہت شفقت کرنے والے. ایسا نہیں ہے. ہمارے ماں باپوں نے میرے خیال میں ابھی بوڑھا ہونا سیکھا نہیں ہے. جی، وہ بزرگی نہیں ہے. جب بزرگی آئے گی تو حکمت آئے گی. جب آپ خود ابھی تک آنکھیں شرما شرما کے باتیں کرنے والے لوگ ہوں تو پھر بزرگی آتی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بیٹیاں کبھی بھی غلط ہو سکتی ہیں. غلط نہ بیٹا ہو، اب ماں باپ غلط ہوتے ہیں. وہ بیٹی جب جنی گئی تھی تو اللہ نے اس کو میرے گھر میرے لیے ایک امانت دی تھی. کیا میں نے اس کی تربیت کی؟ کیا میں نے اس کی تعلیم کی؟ کیا اخلاقیات دیکھا؟ دیکھو، بچے ہمیشہ ریپلکا ہوتے ہیں ماں باپ کا. وہ وہی کرتے ہیں جو کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ انہیپی میرجز کا پروڈکٹ ہیں. وہ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے اختلافات کو اور اس لیے وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اور بلیک میلنگ اٹھاتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے جو کہ معاشرتی ہے، لیکن مذہبی پہلو بھی تو اسی معاشرے کا ہے نا. آپ نے مذہب ان ٹھیکیداروں کو، ان لوگوں کو دے دیا جن کو مذہب کی حفاظت کا کام دیا گیا تھا، ٹھیکیداری کا کام نہیں دیا گیا تھا. لیکن نہ وہ حفاظت کر سکے نہ مذہب پھیلا سکے. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج آپ اس معاشرے میں ایک ہومیوپیتھک کو ڈاکٹر کہتے ہوئے شرمائیں گے، لیکن آپ کسی بھی ممبر پہ بیٹھے ہوئے کو مفتی کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. آپ فتویٰ لینے اس کے پاس جائیں گے جس کو کہ شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ فتویٰ دینے کے آداب کیا ہونے چاہیے. دو لوگوں کا موقف لیے بغیر آپ فتویٰ کیوں دیں گے؟ وہ ہم نے دونوں کام جو ہے نا اس کے بیچ میرے خیال میں بڑے کنفیوزڈ اس لیے ڈال دیے کہ ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے اور ایکڈیمکل انٹیلیجنشیا جو ہے اس کو ہم نہیں بناتے. میں 25 سال سے تعلیم میں ہوں، میں نے اپنا کریکولم اور سلیبس کبھی نہیں بنایا. یہ باہر سے بن کر آتا ہے اور ہم اس کو صرف
पढ़ाते हैं। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं इसकी, इन्वायरमेंटल साइंसेस का आज आप सिलेबस निकालिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी का, किसी का भी, क्योंकि मैं इसको बहुत पुराना जानता हूं, जब ये सिलेबस अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर था। आपको सिर्फ 1970s की आपकी विलेज की लाइफ अगर याद हो, वो सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंसेस आपका। तो आपने पहले हमें बताया कि टॉयलेट कैसा होना चाहिए, इसका 5 गैलन पानी जाया होना चाहिए, फिर आपको टैप्स लगाने चाहिए। आपने जब लोटा निकाल दिया तो फिर भुगतो उसका हिसाब। वो लोटा जो है वो आज भी आपका एक सिंबल बन गया है जहालत का। आज भी आप कहते हैं कि अगर आपका इज्तिमा हो रहा है तो मुस्लिम शावज वहां पे क्यों नहीं लगते, वहां पे लोटा क्यों लगेगा, वहां पे फतवे के अंदर या खुतबे के अंदर माइक क्यों नहीं इस्तेमाल होगा। हमने इन्हीं माइक को शैतान का पुरकाला कहा है, हमने तस्वीरों को टीवी को तोड़ने का हराम का कहा है। उसी के ऊपर अब हम आ गए और अब आप अपने फतवे, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक जुमला, ये तमाम चीजें इसलिए है कि आप फैसला पहले करते हैं, इल्म बाद में हासिल करते हैं। अगर आपने इल्म हासिल करके फैसला किया होता तो शायद आज ये ना फेस करना पड़ता। 8 महीने हो गए लड़की शेल्टर होम में बंद है और वो यही कहती जा रही है कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है। और आप ये देखेंगे वो मोमबत्ती माफिया जो औरतों के हकूक की बात करते हैं वो तो एक दफा भी सामने नहीं आए। अब इसका मतलब ये साफ पता नहीं चल रहा दोगलापन कि आप क्यों नहीं फिर बात कर रहे उस लड़की की आजादी की, आप क्यों उसके निकाह को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप सपोर्ट इस चीज को करें कि उसका निकाह तोड़ा जाए और वापस वो अपने उन माँ बाप के पास जाए। और अगर फर्ज करें माँ बाप अपनी जिद पूरी कर भी लें, फिर वो आगे अपनी बेटी की जहां कहीं शादी करेंगे तो वो लड़का कभी उस लड़की को इज्जत देगा? वो तो कहेगा कि तुम तो 3 महीने या 6 महीने के लड़के के साथ रहकर आई हो। जुनैर, इसके लिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हिदायत की दुआ अपने लिए मांगनी चाहिए। मैं एक दफा जावेद को मिला, ये जावेद वो क्रिमिनल था जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। जी। मैं इसको किला गुज्जर सिंह के थाने में मिला। अच्छा। और ये वही थाना है जहां की कहा जाता है मुबैना तौर पे कि इसने ऊपर से छलांग लगा के खुदकुशी की। अच्छा। वो और मैं बिल्कुल इसी तरह बैठे थे जैसे मैं और आप बैठे हैं, और मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि जावेद में ऐसी क्या खूबी है जो मेरे में नहीं है, और मेरे में ऐसी क्या खामी है जो जावेद में नहीं है। ये भी तो हो सकता था कि मैं जावेद की जगह होता और वो मेरी जगह होता। ये बड़ा मुमकिन था। वो 100 बच्चों को तजाब में जला चुका था। इसलिए जब भी हम किसी की बच्ची की बात करते हैं, किसी के माँ बाप की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में माशरे को मजमूई तौर पे बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, बहुत एहतियात। एक तो बच्चियां हैं, वो ठीक है, अगर बच्ची ने मेरी गलती कर भी ली है, बहरहाल है तो वो मेरी बेटी, बिल्कुल उसको माफ कर दें। तो मैं तो जिसे कहने चाहिए क्रॉस द बोर्ड माफ करने को तैयार, बिल्कुल, और अपने आप को सुलझाने के लिए, अकल देने के लिए, ताकि मैं आइंदा वो गलती ना करूं। लेकिन ये गलतियां जब मसाले बन जाए माशरे में, तो मेरे ख्याल में माशरे को वहां बिल्कुल अपनी हैंड ब्रेक खींच लेनी चाहिए, रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इज्तमाई तौर पे ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे आने वाली माएँ जो है वो उस तरह की नहीं हो सकती जिसमें से कोई मदर ट्रीसा निकल सके, जिसमें से सैयदा खतीजा निकल सके, जिसमें से अम्मा आयशा निकल सके। अगर माएँ अच्छी नहीं होगी तो मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूं माशरा ठीक नहीं हो सकता। आई एग्री। अब सर मेरे लिए अगर जैसे आपकी पर्सनालिटी मैंने देखी तो मुझे तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स नजर आए और मैंने कोशिश की कि लोग वो शेड्स देख पाए, मेरे व्यूअर्स। अब मुझसे क्योंकि आप पहले मुलाकात में भी थी, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे जानती थी ऐसे आप मुझे जानते होंगे, लेकिन मिलने के बाद आपने मेरी पर्सनालिटी का कौन सा शेड है जो आप मुझे बताना चाहेंगे? शायद मैं अपनी मुझे पता चले कि अच्छा मेरी पर्सनालिटी में ये भी आवाज दफा हमें नहीं पता होता, सामने वाला हमें बताता है, या मेरे लिए कोई अल्फाज। मैं हदीयतन आपको एक हदीस पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान की 70 शाखें हैं। ईमान की 70 शाखें हैं, उनमें से एक शाख है हया। अगर किसी में हया नहीं है तो बाकी 69 रह गई। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो फारिग है, वो बाकी 69 भी फारिग है। मैं खास तौर पे हर तरह से अपने ख्याल, अकल और लफ्जों की हया को बरकरार रखना चाहता हूं। मैं अपनी बेटियों जैसी जुनैरा के ऊपर कोई कमेंट करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता। नहीं, कोई अच्छा कमेंट कर दें आप मेरे लिए, मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। यही करना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, ईमान के साथ आबाद रखे, सेहत जिंदगी के साथ, और आगे आने वाली नस्लों के लिए उसको एक मिसाल बना कर दे। अगर कोई कमी है तो अल्लाह हमारी कमियों पे पर्दा डाले, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो अल्लाह हमारी कमियों को पूरा करे। लेकिन मैं माँ बापों के लिए
اولادوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے ساتھ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے. لیکن اگر آپ سے ویسے کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ زنیرہ سے ملے تھے, جیسے میں آپ سے کہوں اچھا آپ نواز شریف صاحب کو ملے تھے تو آپ کو ان کی پرسنالٹی کیسے لگی, ایسا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہاں لیکن میں کبھی نہیں کمنٹ کروں گا. چلو ویسے ہی آپ سے سر میں نے آپ سے پوچھ کے جانا, اگر آپ سے کوئی پوچھے زنیرہ صاحب ملے تھے نا, آپ کو زنیرہ کیسی لگی اوور آل, مطلب آپ کوئی بھی کمنٹ کریں. میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ میرے جاننے والوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے کسی کے بارے میں پوچھے, کیونکہ لوگوں کے راز میرے دل میں ہوتے ہیں, تو میں کیوں کہوں گا کسی کے بارے میں اچھی یا بری بات. میں خاموشی ناٹ ایٹ آل. میں اس وقت سب کی ججمنٹ پیش کرتا ہوں جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں یہاں شادی کروں یا نہ کروں, پھر میں اس کی رائے کے لیے, یہاں پہ تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا نا, میں نے اس کی بھلائی کے لیے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹوٹلی نان observant and nonchalant in making any judgment about anyone. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی, مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیں. ہاں, اپنے اعمال کے اندر اللہ سے دعا کرو ہمیشہ, کیونکہ تم رزق حلال کمانا چاہو گی, بے شک تم محنت کر کے کمانا چاہو گی, تم آئندہ نسلوں کے لیے ایک نمونہ بن کے جانا چاہو گی, تمہاری چیزیں سوشل میڈیا پہ تمہاری زندگی کے بعد بھی قائم ہوگی. میری نصیحت یہ ہوگی کہ تم وہ کام کرو کہ جب لوگ تمہارے بعد ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ تمہارے لیے فاتحہ پڑھیں, وہ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور تمہیں اس کا اجر تمہاری قبر میں ملے. بے شک, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آج آپ سے مل کے بہت بہت اچھا لگا, اور واقعی پتا چلا کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے, یا ایک ایسا شخص جو ایک وزڈم کے ساتھ بات کرتا ہے, یا ایک ایسا شخص جو پوری دنیا گھوم کر آیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پوری کائنات ہے, اس کو پوری دنیا کو گھوم کے دیکھو. اس میں کوئی وجہ ہے جو انہوں نے کہا ہے, اللہ نے فہم کے لیے مسخر کیا ہے, جی فہم کے لیے, اور بھانت بھانت کے لوگ, طرح طرح کی بولیاں, طرح طرح کے کلچرز, وہ دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو وزڈم آتا ہے نا, وہ ایسے نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہجرت بھی بہت بڑا کام ہے. ہاں, ہجرت میں اسی لیے کہتے ہیں کہ برکت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جناب علی, اب انشاءاللہ تعالیٰ بلال صاحب کو میں تب بلاؤں گی جب ان کے لیے اسپیشل مرغی ہم پکائیں گے, دیسی مرغی اور مٹی کی ہانڈی, اور آپ کو سرو بھی مٹی کی کڑاہی میں کریں گے, اور ساتھ میں مکئی کی روٹی, اور ساتھ میں آپ کو سرسوں کا ساگ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو لا سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو. تو انشاءاللہ خود میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی. اور تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اتنے سارے شیڈز ہیں, اس میں بہت سارے میں نے آپ کو آج دکھائے ہیں. نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.